اردو ٹائم لائن کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمان کے جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زندگی میں کوئی خواہش نہیں کی۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ، جس کے دربار میں اس وقت کے سپر پاور سلامی پیش کرتے تھے۔ سادگی اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے وفادار غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ آپ نے غلام سے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو بے حد دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیب میں اتنے پیسے نہیں کہ بازار سے خرید کر لا سکوں، اس لیے دریا کے پاس 8 میل مچھلی پکڑنے کے لیے جانا پڑے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کاتے ہی نہیں، ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ چھوڑو، یرکا اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ ناظرین، غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش نہیں کی، پر آج جب خواہش کی تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی اور میں پوری نہ کر سکوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں، جناب عمر فاروق ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور فوراً گھوڑے پر بیٹھا۔ وہ عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے انتہائی تیز رفتار اور طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے 8 میل کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آیا۔ گھوڑے کو ٹھنڈ چھاؤں میں باندھ لیا تاکہ اس کے جسم پر آیا ہوا پسینہ اچھی طرح خشک ہو جائے، لیکن پسینے کی وجہ سے گھوڑے کی پیٹھ پر گرد و غبار جم گیا تھا، اس لیے میں گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور واپس اپنی جگہ باندھ لیا۔ ناظرین، غلام یرکا فرماتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی۔ جب آپ گھر آئے تو میں نے عرض کیا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے اور آپ کے لیے تازہ مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ یرکا نے جیسے یہ الفاظ کہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے۔ گھوڑے کے پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا ایک کان اٹھا کر فرمانے لگے، اے یرکا، تو نے سارا گھوڑا دھو لیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد نہیں رہا۔ ناظرین، یہ سب دیکھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یرکا، مجھے آپ کی وفاداری میں کوئی شک نہیں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں، میں تو صرف دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ مجھ پر رحم کر اور میری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، یرکا، چل تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ اے اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ، میں جانور تھا، بے زبان تھا، اے یرکا، تو بتا، اللہ کی حضور گھوڑے کی اس سوال کا کیا جواب دوں گا؟ ناظرین، غلام یرکا فرماتے ہیں، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک روتے رہے اور ساتھ میں بھی بہت زیادہ رویا، اتنا رویا جتنا اپنے سگے باپ کی وفات پر بھی نہیں رویا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یرکا سے کہا، گھوڑے کو آج چارہ زیادہ کھلا دو اور جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے غریب لوگوں میں تقسیم کر لو اور انہیں مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کرے اور عمر فاروق کے لیے بھی۔ ناظرین، ذرا سوچئے، ہمارے ہاں ایک معمولی کمشنر اپنے آپ کو خدا تصور کرتا ہے، ہمارے ہاں آفیسرز اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنی خدائی ظاہر کرتے ہیں، اور دوسری طرف 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے بادشاہوں کے بادشاہ کا انصاف اور سادگی دیکھیں۔ آپ کے دور حکومت میں ایک بدو آپ سے ملنے مدینے آیا، جب مدینے کے پاس پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، اس کے ساتھ حاملہ بیوی تھی، تو اس نے مدینے کے حدود کے پاس خیمہ لگایا، بیوی کا وقت قریب تھا تو وہ درد سے کراہنے لگی۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روز کے گشت پر تھے اور ساتھ میں ایک غلام بھی تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ دور شہر کی حدود میں آگ جل رہی ہے تو آپ نے غلام کو بھیجا تاکہ وہاں کی خبر حاصل کر سکے۔ ناظرین، جب غلام وہاں پہنچا اور دریافت کیا تو بدو نے غلام کو سخت ڈانٹا، جس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں گئے اور دریافت کیا تو اس شخص نے بتایا کہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق سے ملنے مدینے آیا ہوں، اس وقت میری بیوی امید سے ہے اور وقت قریب آن پہنچا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھر روانہ ہوئے۔ آپ اپنے گھر پہنچے اور اپنی زوجہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، چلو، میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے، فوراً میرے ساتھ چلو اور جو سامان ساتھ لینا ہے لے لو۔ ناظرین، آپ کی بیوی یعنی اس وقت کی خاتون اول نے گھی اور کچھ دانے ساتھ لیے، جبکہ بادشاہوں کے بادشاہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھائی۔
जबकि बुद्धू इस बात से मुकम्मल तौर अनजान है कि ये कोई गुलाम या नौकर नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद हैं। नाज़रीन, जब अंदर बच्चे की विलादत हुई तो आपके ज़ौजा ने आवाज लगाई, या अमीरुल मोमिनीन बैठा हुआ है। या अमीरुल मोमिनीन सुनकर उस शख्स के पांव तले जमीन खिसक गई और बेख्तियार पूछने लगा, हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन है, वही जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपते हैं, वही उमर जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह ताला से दुआ मांगकर मांगा। जिस पर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराए और फरमाने लगे, हाँ वही उमर हूँ। नाज़रीन, ये सुनकर वो शख्स बहुत ज्यादा हैरान हुआ और काफी देर तक रोता रहा। जिस पर उमर फारूक ने तारीखी अल्फाज अदा किए, ये मेरे आका का मदीना है, यहाँ अमीरों का नहीं बल्कि गरीबों का इस्तिकबाल किया जाता है। यहाँ यतीमों और लाचारों को इंसाफ मिलता है और सर उठाकर चलते हैं। नाज़रीन, क्या आज के हुक्मरानों से ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है? एक मामूली सिपाही से लेकर जर्नेल तक और काउंसलर से लेकर वजीर आजम तक सब अपने जेबों की फिक्र में हैं। नाज़रीन, एक मरतबा उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में मिंबर रसूल पर खड़े खुतबा दे रहे थे कि इस दौरान एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, ए उमर, उस वक्त तक हम तेरा खुतबा नहीं सुनेंगे जब आप हमें ये ना बताओ जो तुमने कपड़ा पहना हुआ है वो ज्यादा है, जबकि बैतुल माल से जो कपड़ा मिला था वो इससे कहीं ज्यादा कम है। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि इस मजमा में मेरा बेटा अब्दुल्ला मौजूद है। फौरन अब्दुल्ला खड़े हुए। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, बेटा बताओ तेरा बाप ये कपड़ा कहाँ से लाया है, वरना कसम है उस जात की जिसकी कब्जे में मेरी रूह है, कयामत तक इस मिंबर पर नहीं बैठूंगा। नाज़रीन, इसके बाद अब्दुल्ला ने कहा कि बाबा जान को जो कपड़ा मिला था वो बहुत ही कम था, इससे इसका पूरा कपड़ा नहीं बन सकता था। इसके पास जो पहनने के लिए लिबास था वो बहुत खस्ता हाल हो चुका था, इसलिए मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने वालिद को दे दिया। नाज़रीन, ये था हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का इंसाफ और एहतिसाब, जो फरमाया करते थे कि अगर दरियाई फिरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो इसके बारे में भी अल्लाह मुझसे पूछेगा। इन अजीम हस्तियों की जिंदगी और वाकयात सुनने के बाद इंसान का दिल भरने लगता है। जरा सोचिए, कल पाकिस्तान में एक शख्स ने गुर्बत की वजह से न सिर्फ खुदकुशी की बल्कि अपने 2 जवान बेटियों को भी ज़बह किया। क्या हुकूमत वक्त इसका अजाला कर सकेगी? फिर हम इन अय्याश और बदकिरदार हुक्मरानों से तवक्का नहीं कर सकते। शायद ये हमारे अपने अमाल है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हम पर अय्याश, बदकिरदार और डाकू हुक्मरान मुसल्लत किए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीज़ुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।